اللہ فرماتے ہیں کہ میں کون ہوں جس نے زندگی اور موت کا یہ نظام اس لیے چلایا ہے کہ میں دیکھوں، دنیا میں ریکارڈ قائم ہو، فرشتے دیکھیں، زمین گواہ بنے، لوگ گواہ بنے کہ کس کا عمل خالق اور مالک کی مرضی والا ہے اور کس کا عمل اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف۔ یہ ہماری ماں بہن فوت ہو گئی، کتنے جنازے ہم اٹھاتے ہیں، ہم زندگی میں کتنوں کو اپنے ہاتھوں سے دفناتے ہیں، ہم کتنوں کے کنگن اور گھڑیاں ہاتھوں سے نکالتے ہیں، کتنے ہمارے سامنے زندوں سے مردوں میں چلے جاتے ہیں، اور جو زندے سارا کھیل دیکھتے ہیں اور اچانک گھڑم سے اگلے دن اعلان آتا ہے کہ ان زندوں میں سے بھی کسی کی موت ہے۔ یہ موت اور زندگی کو کھیل نہیں ہے۔ قرآن مجید 29ویں پارے کے پہلے رکوع اور پہلے صفحے کی آیت پڑھی، الذی خلق الموت والحیات، یہ زندگی موت لیبلوکم ایکم احسن عملا، کس کی نماز اچھی، کس کا اللہ پر یقین اچھا، کس میں شرم و حیا ہے، کس کی نگاہ کسی کی بہو بیٹی پر اٹھتی نہیں، کون جھوٹ بولتا نہیں، کون سود کھاتا نہیں، کون رشوت لیتا نہیں، کون ماں باپ کو ستاتا نہیں، کون بہن بیٹیوں کی عزتوں کے سودے کرتا نہیں، کون ایسے ہیں ڈنڈے سوٹے والے، ملکوں کے وسائل لینے والے، اور وہ ملت کی قوم کی بیٹیوں کے عافیہ کی طرح سودے نہیں کرتے، اور وہ غزہ کی بیٹیاں قوم کی بیٹیوں کی عزتوں کے تحفظ کے لیے فاروق اعظم کے جانشین بن کر، سیدنا ابوبکر صدیق کے جانشین بنتے ہوئے وقت کے ظالم کافر خونخوار بھیڑیا جو مسلمانوں کی عزتوں کو لوٹنے کی کوشش کرے اور ہزاروں لاکھوں موڑی گاجر کی طرح بچے عورتیں قتل کرنے کی کوشش کرے، ان کافروں کے غرور کو خاک میں ملانے والے کون ہیں، اور کافروں کے غلام بن کر ان کے ملکوں میں جزیرے، اپنے ملکوں کی لوٹ مار اور نماز روزہ چھوڑ کر، بہن بیٹیوں کے سودے، اپنے ماں باپ کی عزتوں کو پامال کر کے، اپنے نبی کی ایک سنت کو دفن کر کے، اپنے رب کو بھول کر کون مرتے ہیں، اور کون اللہ کو راضی کر کے نبی کے غلام بن کر، رشتوں کو عزت دے کر، بہنوں کو تحفظ دے کر، اللہ کی زمین کو سجدوں سے تر کر کے اور اللہ کی زمین پر انصاف کو قائم کر کے کون مرتے ہیں۔ یہ ہے امتحان، اور جو اس امتحان کا خیال کر کے زندگی گزارتا ہے جوان بوڑھا، جب وہ مرتا ہے تو غسل فرشتے دیتے ہیں اور جنازہ فرشتے پڑھتے ہیں۔ حضرت حنظلہ فوت ہوئے، نبی پاک نے کیا فرمایا؟ غسیل ملائکہ، فرشتوں نے غسل دیا۔ میں ابھی سنا کر آ رہا ہوں، مدینے کے بازار میں سعد بن معاذ نبی پاک کے صحابی غلام غزوہ خندق میں زخمی ہو گئے، کافروں سے جنگ لڑتے، دامن ناصر کے شہید ہو گئے، مدینہ کے بازاروں میں جنازہ اٹھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میرے اس امتی اور شاگرد اور مسلمان کے جنازے میں 70,000 فرشتے شریک۔ ایک یہ زندگی ہے، سوچو سوچو سوچو۔ ہر جنازے کو جب کنڈا دیتے ہیں تو ہمیں وہ جھنجھوڑ کر کہتا ہے دیکھ تجھ پر یہ وقت آنے والا ہے، کچھ کر لے۔ اس کی خاموشی آ کر اجل باہوش کو بے ہوش کر گئی، تماشا کائنات کو خاموش کر گئی۔ موت آتی ہے، کل زندہ تھا، سب کچھ تھا، آرڈر چلتا تھا، قلم چلتا تھا، زبان چلتی تھی، آنکھیں چلتی تھی، طاقت کا نشہ تھا، موت نے آ کر خاموش کر دیا۔ اس کی خاموشی نے جہان کے لیے بیداری کہ باز آ جاؤ، بیدار ہو جاؤ، تمہاری آنکھیں بند ہونے والی ہیں، کچھ کر لو۔ یہ ہے پیغام جنازوں کا، اور تھوڑے ہیں جو یہ پیغام لے کر جاتے۔ رکھ رکھا دنیا کا، بس آگے چلے گئے اور کچھ پلے نہیں، اور اس پیغام کو لے جانے والے پھر تنہا نہیں ہوتے۔ وہ ایک مرتا ہے اور صرف خاندان والے نہیں روتے، جنگل کے درندے روتے ہیں، فضا کے پرندے روتے ہیں، ہر مخلوق روتی ہے کہ یہ وہ کون نیک بندہ اور بندی تھا جس کے سجدوں سے، جس کی دیانت سے، جس کی حیا سے رب کے شہر و بستیوں سے عذاب ٹلتے تھے اور جنگل کے درندوں کو وہ خوراک ملتی تھی۔ وہ انسان بن کر مرے، ہمارے نبی ایسے تھے، جنوں کے لیے رحمت، انسانوں کے لیے رحمت، والدین کے لیے رحمت، مخلوق کے لیے رحمت، پرندوں کے لیے رحمت۔ اللہ سوراخ میں پیشاب نہ کرو اس لیے کہ کیڑے مکوڑے کا گھر ہے، بے گھر ہو جائے گا۔ ہڈی سے استنجا نہ کرو اس لیے کہ تم زخمی ہو جاؤ گے، جنوں کی خوراک پامال ہو جائے گی۔ تمہاری ماں کے قدموں میں جنت ہے، تمہارا باپ جنت کا دروازہ ہے۔ یہ میرے نبی کا پیغام۔ میرا نبی تو سب کے لیے رحمت بنے، اور ہم ماں باپ کے لیے بھی زحمت، پڑوس کے لیے بھی زحمت، مخلوق کے لیے بھی زحمت، بہنوں کے لیے بھی زحمت۔ بھائی بہنوں کا مال کھا جاتے، بھائی بہنوں کے سودے کر دیتے، ماں باپ زخمی ہیں۔ میں کریا بستی بستی شہر گھوم کر بتلا رہا ہوں، 80% والدین اپنی اولاد کے رویوں سے پریشان۔ خدا را دھیان دیں۔ اگر آخری بات کہتا ہوں، اگر ہم دھیان نہ دیا، یہ جنازے میں جھنجھوڑ رہے ہیں، تو حضرت عبداللہ ابن عباس کے زمانے میں ایک شخص مرا،
قبر کھودی سانپ بچھو، دوسری جگہ سانپ بچھو، تیسری جگہ سانپ بچھو، جو زمین کھودتے ہیں سانپ بچھو۔ اس زمانے کے صحابی رسول بڑے عالم مفتی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ، ایک قافلہ گیا، حضرت پریشانی ہے، حضرت نے سر جھکا کر آنکھیں جھکا کر کہا ساری زمین کھود ڈالو گے سانپ بچھو ملیں گے۔ یہ اپنی زندگی کے غلط عمل ہیں، دنیا میں زندگی میں سانپ بچھو بنا رہا، کسی کی عزت لوٹی، کسی کو ڈنگ مارا، کسی کو گالی دی، کسی کو مکہ مارا، کسی کا مال لوٹ لیا، اللہ اکبر، اذان ہو رہی ہے نماز چھوڑ دی، یہ اپنی زندگی کا کردار ہے، سانپ بن کر زندگی گزاری، بچھو بن کر زندگی گزاری۔ اب ساری قبر ساری زمین کھودو گے سانپ بچھو ہیں، کسی پہاڑی کے دامن میں کھڈا کھود کے کھڑے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق، اللہ ہماری نسل کو سمجھنے کی توفیق، اللہ ہماری اس ماں بہن کی بخشش فرمائے اور ہم سب کو اپنی بخشش کی فکر عطا فرمائے۔ ہو گیا جی؟